بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اللهب مكية وهي 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ لہب ہے جو مکے میں نازل ہوئی ہے. مکی سورہ ہے. اس میں 5 آیتیں ہیں. یہ سورہ قرآن کریم کے اندر ترتیب کے اعتبار سے 111 نمبر پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. وتب اور برباد ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا. وما کسب اور نہ اس کی کوئی کمائی اس کے کام آئی. سیصلی نارا ذات لہب. ان قریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی. وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی. اللہ رب العزت اس سورہ کے اندر ابو لہب کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس سورہ کا ایک شان نزول ہے، پس منظر ہے کہ یہ سورہ کیوں اتری. حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا، یعنی نبی بنا دیے گئے، اللہ کے پیغمبر نبی بن گئے، رسول بن گئے، تو اللہ رب العزت نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم پہلے اپنے
گھر والوں کو اللہ کی تبلیغ کرو، اللہ کے دین کو اپنے گھر والوں تک پہنچاؤ۔ عشیرتک الاقربین، عشیرت کے معنی ہے خاندان، اقربین کے معنی آتے ہیں قریب کے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے خاندان جو آپ کے سب سے قریب ہیں ان تک دین کی بات پہنچاؤ۔ جب یہ آیت اتر گئی اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم یہ دیا کہ دین کی تبلیغ کرو، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفا نامی پہاڑ پر چڑھ گئے۔ جو کوہ صفا ہے مکے کے اندر بہت مشہور و معروف یہ پہاڑ ہے، کوہ صفا، صفا نامی پہاڑ بہت مشہور و معروف یہ پہاڑ ہے۔ اس کے چوٹی کے اوپر چڑھ گئے، اس کے اوپر چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو مخاطب کر کے کہا، کیا کہا؟ بعد مفسرین اعظام نے فرمایا کہ قبیلہ قریش کے نام سے آپ نے یہ آواز لگائی، اے قبیلہ قریش کے لوگوں، سب کے سب یہ آواز سن کر جمع ہو۔ بعض مفسرین اعظام نے فرمایا کہ قبیلہ قریش کے بجائے ایک دوسرا لفظ فرمایا، یا صباحا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جب آواز لگائی جاتی ہے تو آواز چاروں طرف پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے تو حکم ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو تھوڑی اونچی جگہ پر جا کر اذان دے۔ پہلے جو ہے میناروں میں جا کر اذان دیا کرتے تھے تاکہ آواز چاروں طرف پھیل جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا نامی پہاڑ پر چڑھ گئے اور آواز دی، یا صباحا۔ عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب یا صباحا کہہ کر کوئی پہاڑ پر چڑھ کر یہ آواز دے تو سمجھا جاتا تھا کہ کوئی خطرے کی گھنٹی ہے، کوئی خطرے کی کوئی بات ضرور ہے، تو سارے کے سارے لوگ جو ہے جمع ہو جاتے تھے۔ تو ایسے ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباحا کہہ کر آواز دی، اور بعض مفسرین نظام نے فرمایا نہیں، قبیلہ قریش کے ناموں سے اللہ کے پیغمبر نے آواز دی۔ تو سارے کے سارے جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، قبیلہ قریش کے لوگ، سب کے سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد سارے لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اگر میں تمہیں کوئی بات کہوں تو تم میری باتوں پر یقین کرو گے، میری باتوں کی تصدیق کرو گے، تائید کرو گے، حمایت کرو گے؟ تو سارے کے سارے لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں، ہم ضرور آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ کون ہیں یہاں پر؟ آپ کے خاندان کے لوگ، قبیلہ قریش کے لوگ، اور دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن خصوصی طور پر اللہ کے پیغمبر نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ آواز دی، جیسے کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی بات کی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات کہوں تو تم کیا میری باتوں کی تصدیق کرو گے؟ تو سبوں نے کہا ہم ضرور تصدیق کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا کا سارا مکہ جو ہے امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے۔
کہ سب سے بڑے سچے، سب سے بڑے امانت دار اس وقت اس دھرتی پر یہی انسان ہے۔ تو سبوں نے کہا ہم ضرور تصدیق کریں گے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تم پر ایک لشکر حملہ آور ہے، تمہارے اوپر ایک لشکر حملہ آور ہے جو بہت جلد حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم تصدیق کرو گے؟ ہو سکتا ہے کہ صبح شام کے اندر ہی تم پر حملہ آور ہو جائے، حملہ کر دے۔ یہ بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کے بعد فرماتے حضرات مفسرین اعظام سارے کے سارے چوکنا ہو گئے، اور سبوں نے کہا کہ کیا ایسے ہی ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر مقرر ہو چکا ہے، یہ عذاب شدید تم پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ایک خدا کی عبادت کرنے لگو۔ یہ جو دنیاوی عذاب ہے یہ بہت کم ہے، عذاب شدید اللہ کی طرف سے تم پر مقرر کی جا رہی ہے، اس کی طرف سے عذاب شدید مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ایک اللہ کو مانو اور مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے سچا پیغمبر تسلیم کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ابو لہب جو آپ کے ایک چچا ہیں، ایسے تو حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا آپ کے 10 چچا ہیں، ایک نہیں 10 چچا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی چچا ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی چچا ہیں، یہ ابو لہب بھی چچا ہیں، 10 ہیں، کیونکہ آپ کا خاندان بہت بڑا خاندان، تو 10 آپ کے چچا ہیں، ان میں سے یہ ابو لہب بھی ایک چچا ہے۔ جب اس نے یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو کہنے لگا تبا لک ھذا تبا لک لھذا جمعتنا، تبا لک لھذا جمعتنا، نعوذ باللہ تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں یہ ابو لہب کہ تو ہلاک اور برباد ہو جائے، کیا تو نے ہم سب کو اسی کام کے لیے بلایا ہے؟ لہذا جمعتنا، کہ تو نے یہ جو جمع کیا ہے اسی کام کے لیے بلایا ہے، اسی لیے جمع کیا ہے کہ اس قسم کی بات تو کہا کرے یہاں پر، تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اس نے یہ بد دعا دی ابو لہب نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فوراً اللہ رب العزت نے یہ سورت اتار دی، سورہ لہب، اور اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے ابو لہب، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برباد نہیں ہوں گے، تو برباد ہوگا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ اور ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تبت یدا ابی، یدا یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ، وتب، اور برباد تو ہو ہی چکا ہے۔ تو بد دعا دینے کی جب اس نے اللہ کے پیغمبر کو کوشش کی، اللہ رب العزت کا جلال سامنے آیا، اور غیظ و غضب میں اللہ رب العزت نے اس کی بربادی کی خبر دے دی کہ برباد تو ہے، تو ہی برباد ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔
حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی ذات کو ہاتھ کے ذریعے سے بولا جائے تو پورا جسم مراد ہوتا ہے. تو یہاں پر ابو لہب کا ہاتھ اللہ رب العزت نے بولا ہے، اس سے مراد پورا کا پورا اس کی ذات ہے کہ تو برباد ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو تباہ ہو ہی گیا. تبت کا لفظ کے معنی آتے ہیں برباد ہو جانا، ہلاک ہو جانا. اور وتب یہ اللہ رب العزت لفظ لے کر آئے اور منشا اللہ کا یہ ہے کہ یقینی طور پر تو تباہ و برباد ہو ہی گیا. دنیا میں تو تباہ و برباد تو ہو ہی گیا، اب آخرت میں تباہ و برباد تو ہونا ہی ہے، ایسا سمجھو کہ ہو ہی گیا یقینی طور پر. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سورہ لہب اتاری. اور حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ اس کا جو اصل نام تھا ابو لہب نام نہیں تھا، اس کی کنیت ابو لہب پڑی ہے. اس کا جو اصل نام تھا ابو لہب کا، اس کا اصل نام ہے عبد العزیٰ. لیکن عبد العزیٰ کے میننگ میں جو ہے شرک کی بو آ رہی ہے، شرک کی کچھ گندگی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ نام ان کا لینا ہی پسند نہیں کیا. اور یہ جو لہب جو اس سورہ کا نام رکھا، اس لیے رکھا اس لیے کہ اس کا جو بناوٹی نام تھا، مشہور و معروف جو نام تھا وہ ابو لہب تھا. اسی لیے سورہ لہب کے نام سے اللہ نے یہ سورہ اتار دی. نہیں تو اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، کنیت اس کی ابو لہب تھی، اور کنیت ہی کسے یہ مشہور ہو گیا تھا. اور بعض مفسرین نظام نے فرمایا کہ اس کا جو چہرہ تھا، اس کا پورا کا پورا چہرہ جو ہے بہت سرخ تھا. جیسے کہ بہت سارے لوگوں کے جو چہرے ہوتے ہیں بہت سرخ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے کشمیری بھائیوں کے آپ چہرے دیکھ لیں، 1 منٹ میں اگر وہ گرم ہو جائے تو پورا چہرہ جو ہے انار کی طرح سرخ ہو جاتا ہے. تو اس کا پورا جو چہرہ تھا یہ بالکل سرخ تھا. اور اللہ رب العزت نے جو جہنم کو بنایا ہے اس کے اندر بھی سرخ پن ہے. تو کیونکہ اس کے نام کے اندر یہ سرخ پن کا مفہوم ہے، تو اللہ نے جو جہنم کے اندر آگ بنائی ہے وہ بھی سرخ ہے. تو اسی نام کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے اس سورہ کا سورہ لہب ہی نام رکھ دیا. نہیں تو اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا. بڑا دشمن تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، سخت دشمن تھا. تو حضور علیہ السلام کا تو سخت دشمن تھا ہی، ساتھ دین اسلام کا بڑا دشمن تھا. ہر وقت تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتا تھا حضور کو اور مذہب اسلام. مفسرین نظام نے یہاں تک فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام لوگوں کے درمیان تبلیغ کے لیے جاتے، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے کے لیے جاتے، تو یہ کم بخت یہ بھی پیچھے لگ جاتا، پیچھے ہو جاتا. اور جہاں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے یہ بھی وہیں پر جا کر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ لوگوں اس کی بات مت سنو، نعوذ باللہ یہ جھوٹا انسان. پہلے تو خود جو ہے صادق کہتا تھا، امین کہتا تھا، یہی کیا پورا مکہ ہی صادق اور امین کے لقب سے آقا علیہ السلام مشہور تھے. لیکن جب دشمنی اندر پھیل گئی، دشمنی بیٹھ گئی، تو یہ پکا دشمن بن گیا، جبکہ حضور کا چچا ہے. تو خاندان کا رہنے والا شخص اتنا بڑا دشمن بن گیا. تو اللہ رب العزت نے بھی اس کی خبر زبردست لے لی، زبردست لی. دنیا کے اندر ایسا تباہ و برباد ہوا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کیسے برباد ہوا. کہتے ہیں کہ
مفسرین نظام نے لکھا جب جنگ بدر ہوئے، جنگ بدر کے 7 دن بعد اس کو اس طرح موت ہوئی کہ اس کو سب سے پہلے جو بیماری لگی طاعون کی بیماری لگی۔ طاعون کی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے، جس سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی دعا بھی کی ہے، پناہ مانگی ہے کہ طاعون کی بیماری سے اللہ حفاظت فرمائے۔ پورا کا پورا قبیلہ ایک دم طاعون کی بیماری کے صدمے آ جائے تو پورا قبیلہ مر جاتا ہے، ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جب طاعون کی بیماری آ جاتی ہے۔ تو اس کو طاعون کی بیماری لگی۔ طاعون کی بیماری کیسی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ گردن کے اندر گلٹی نکل آتی ہے، اس کو عدسہ بھی عرب کے اندر بولا جاتا ہے، اس کا ایک نام عدسہ بھی ہے۔ تو یہ بیماری اس کو لگی، کہتے ایسی بیماری لگی اس کو، ایسی خطرناک بیماری کہ پورے کے پورے جسم سے بدبو آنے لگی، اس کی کیڑے پڑ گئے، اور ایسی خطرناک بیماری اس کو لگی کہ پورے بدن میں کیڑے لگ گئے، اور اس کے بعد جو ہے عرب کے اندر پہلے سے چھوت چھات تھی ہی، جو آج بھی ہمارے غیروں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، چھوت چھات، کہ کچھ ہو گیا تو کچھ ہو جائے گا، اور اسی کو دیکھ کر ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چھوت چھات ہے۔ سفر کے مہینے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں ہمارے مسلمانوں میں بھی چھوت چھات ہے، جو کہ بہت بری چیز ہے۔ بدفالی لینا، بدشگونی لینا، یہ تمام کی تمام غلط چیزیں ہیں، اور عرب کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ تو جب یہ بیمار پڑا اور طاعون کی بیماری لگی، اس کے جسم کے اندر کیڑے لگنے لگے، اور اسی چھوت چھات کی وجہ سے اس کے پورے خاندان والوں نے، پورے کے پورے مکے والوں نے اس کو ایک الگ جگہ پر لے جا کر پھینک دیا، الگ جگہ پر لے جا کر پھینک دیا۔ جب اس کی موت ہو گئی، اسی بیماری میں کیڑے پڑ گئے، جسم سے بدبو آنے لگی، تو جب اس کی موت ہو گئی تو اب اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں، کون اٹھائے؟ تو فرماتے ہیں حضرات مفسرین نظام نے لکھا ہے مزدور لیا گیا۔ مزدور جب لیے گئے تو لکڑی کے ذریعے سے اس کو وہاں سے ہٹایا گیا، اور مزدور ہی کے ذریعے سے ایک گڑھا کھودا گیا، اور گڑھا کھود کر لکڑی کے سہارے سے اس گڑھے کے اندر اس کو پھینک دیا گیا۔ تو اتنی خطرناک طریقے کی موت اس کو ملی، اور عبرتناک موت ملی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا یہ دشمن اور مذہب اسلام کا دشمن، اور وہ بھی خاندان قریش کا عزت دار لوگ سمجھتے تھے، لوگ اس کو سردار سمجھے جاتے تھے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر کے خلاف اس نے بغاوت کی، مذہب اسلام کا جب یہ باغی بن گیا، تو اللہ کو برداشت نہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وتب، اور وہ برباد ہو جائے۔ تو برباد بھی ہوا، اور خطرناک طریقے سے برباد ہوا۔ یہ تو دنیا کے اندر اس کو یہ عبرتناک سزا ملی، ابھی آخرت میں سزا بھی ملنی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَتَب، وہ سمجھو کہ یقینی طور پر ہے وہ برباد ہو ہی گیا ہے۔ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، وَمَا كَسَبَ، اور نہ اس کی کمائی۔ جب اس کو ڈرایا جاتا کہ بھائی دیکھو یہ تمہارا بھتیجا ہے، اس بھتیجے کے خلاف کیوں اتنی دشمنی پر اتر آئے ہو، سمجھایا جاتا کہ دیکھو ایک خدا کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو،
لیکن اس نے مان کر نہیں دی، دشمنی پر اتر آیا۔ بعض مفسرین اعظام نے فرمایا جب اس نے یہ کہا کہ تبّن لک علی ھذا جماعتنا، کیا اسی کام کے لیے ہم سب کو بلایا ہے، غصے میں کم بخت اس انسان نے ایسا بھی کیا، پتھر اٹھا لیا اپنے بھتیجوں کو مارنے کے لیے۔ ایک تو بربادی کی بددعا دے ہی رہا ہے یہ اپنے بھتیجے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ مفسرین نظام نے لکھا کم بخت نے، بد نصیب انسان نے پیغمبر کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیا، تو اللہ رب العزت کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ تو اللہ نے اس طرح اس کو ہلاک کیا۔ ما اغنا میں اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا کہ دیکھو اس طرح سے دشمنی پر اتر مت آؤ، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بار بار سمجھاتے تھے کہ دیکھو آج تمہارے پاس یہ دولت ہے، یہ سرمایے ہیں، تو تمہیں فخر اپنے آپ میں محسوس کر رہے ہو، یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اس کے جواب میں کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا کہ اگر یہ سب باتیں سچی بھی نکلی میرے اس بھتیجے کی، اگر یہ باتیں سچی بھی نکلی کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا مرنے کے بعد، اگر یہ باتیں سچی بھی نکلی تو کم بخت کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا میرے پاس دولت ہے، میرے پاس مال ہے، یہ سب دے کر میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ یہ کہتا تھا کہ اگر یہ باتیں سچی نکلی میرے اس بھتیجے کی، پیغمبر کی، تو میرے پاس مال ہے، دولت ہے، خزانے ہیں، یہ سب دے کر میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید کی، فرمایا ما اغنا عنہ، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آئے۔ جب بیماری لگی، طاعون کی بیماری لگی، کیا کچھ کام آیا مال؟ کچھ نہیں، دھرا کا دھرا بیٹھا رہ گیا، بلکہ عبرتناک سزا ملی۔ سارا گھرانہ اس کے خلاف، اس کو دیکھنے تک کے لیے تیار نہیں، اس کو اٹھانے تک کے لیے تیار نہیں۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا نہ اس کا مال اس کے کام آیا، وما کسب، اور نہ اس کی کمائی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اس کے مال سے مراد اس کا اصل سرمایہ، جو اصل اس کے پاس سرمایہ تھا وہ بھی اس کے کام نہ آئی۔ دولت اسی طریقے سے وما کسب، جو اس سے نفع حاصل کیا تھا، وما کسب کا مطلب جو اس سے اس نے نفع حاصل کیا تھا، وہ نفع بھی اس کو کچھ کارگر نہ۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ ان قریب ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ اس کا ایک میننگ یہ ہے، سیصلی نارا ذات لہب کا اس کا ایک میننگ یہ ہے کہ ان قریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ دوسرا میننگ ہے وہ بھڑکتے شعلوں کے اندر داخل ہوگا، بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، دوسرا ترجمہ ہے۔ تو لہب اس لیے کہ اس کے چہرے کے اندر سرخی تھی، اور جہنم کی آگ کے اندر بھی سرخی ہے، خطرناک قسم کے شعلے ہیں، تو اسی لیے اللہ نے بھی اسی کے معنی نام کے اندر جو مفہوم پایا جا رہا تھا اسی طرح کے الفاظ لے کر آئے کہ ایک شعلہ زن آگ میں یہ داخل ہوگا ان قریب، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی۔ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا اس کی جو بیوی تھی اپنے شوہر کی بہت زیادہ طرفداری کرتی تھی، شوہر جو کہتا اسی کے پیچھے یہ اس کی بیوی ہو جاتی۔ اس کی بیوی کا نام حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا ام جمیل ہے۔ ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل۔ تو یہ ام جمیل جو عورت ہے یہ اپنے شوہر کی طرفداری میں لگی ہوئی تھی، اور اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا رسانی کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، سب کچھ یہ کرا کرتی تھی، سب کچھ کیا کرتی تھی۔ حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ یہ باہر سے خاردار درخت، کانٹے دار درخت کو لے آتی اور لا کر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں لے جا کر بچھا دیتی تھی۔ کتنے خطرناک عورت دیکھ لیجئے کہ باہر سے جنگلوں سے کانٹے دار درخت، خاردار درخت لے کر آتی، اٹھا کر ڈھو کر اور حضور کے راستے میں بچھا دیتی تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے تو ان کو کانٹا چبھے، زیادہ سے زیادہ تکلیف۔ تو یہ اس کے کام تھے اس عورت کے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ اس کی بیوی بھی، یعنی شعلہ زن آگ میں اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، جس کا نام ام جمیل ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرما رہے حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں لاد کر لاتی تھی، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے یہ عورت، باہر سے جنگلوں سے لکڑیاں جو کہ خاردار لکڑیاں ہیں وہ لاد کر لاتی ہیں۔ بعض مفسرین نظام نے فرمایا کہ یہ چغل خوری بھی کیا کرتی تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر افشانیاں کیا کرتی تھی، لوگوں کو بھڑکایا کرتی تھی، چغل خوریاں، غلط جھوٹ موٹ باتیں حضور کے خلاف کیا کرتی تھی، چغل خوریاں کی کرتی تھی۔ اسی لیے حضرات مفسر نظام نے فرمایا کہ حمال الحطب کہتے ہیں چغل خور انسان کو، اسی لیے اسی کی مناسبت سے اللہ رب العزت حمالۃ الحطب کا لفظ لے کر آئے کہ چغل خور عورت تھی۔ اور اکثر مفسر نظام نے فرمایا کہ یہ باہر سے خاردار جھاڑوں کو، درختوں کو اٹھا کر لاتی تھی، اسی لیے لاد کر لاتی تھی، اسی لیے یہ بھی ایسا ہوگا کہ کل قیامت کے دن جب جہنم کے اندر یہ ڈالی جائے گی تو اس کے سر کے اوپر خاردار درخت کے جھاڑ ہوں گے، خاردار درخت ہوں گے، لکڑیاں خاردار ہوں گے، کانٹے دار ہوں گے، اور اپنے شوہر پر لاد لاد کر پھینکے گی، اس لیے کہ دنیا کے اندر اس کا یہ عمل تھا، اور آخرت کے اندر بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کہ یہ اپنے شوہر پر خاردار کانٹے دار درخت ڈالے گی اپنے سر کے اوپر اٹھا کر۔ اور بعض نے فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ اس طرح کیا کرتی تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ جملہ لے کر آئے۔ تو دونوں اعتبار سے جملہ بہت بلاغت اپنے اندر رکھتا ہے، دنیا کے اندر یہ اس طرح کیا کرتی تھی اس لیے اس پر بھی فٹ ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اس کے لیے بھی بہت بلاغت اپنے اندر یہ جملہ رکھتا ہے۔ اور حضرات مفسرین اعظام نے یہاں تک فرمایا کہ اس کی موت بھی بہت خطرناک ہوئی، جب یہ لکڑیاں خاردار کانٹے دار ڈھو کر لے کر آتی تھی سر پر، تو کس طرح آتی تھی لے کر؟ کہتے ہیں کہ سر پر اس گٹھر کو رکھ لیتی اور ساتھ ہی ساتھ مضبوط بٹی ہوئی رسی سے گلے سے باندھ لیتی، اس گٹھر کو گلے سے باندھ لیتی تاکہ جب وہ چلے تو گرے نہ۔ جیسے کہ جب انسان کو تجربہ نہیں ہوتا، کوئی چیز اوپر لاد کر لے کر جائے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر لے کے جانا پڑتا ہے، لیکن جب کسی کو تجربہ ہو جاتا تو وہ ہاتھ چھوڑ کے بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہماری بہت ساری عورتیں اوپر گٹھریاں لے کر جاتی ہے، بغیر چھوڑ کر باتیں کرتے ہوئے آرام سے چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو عورت تھی یہ گٹھر اپنے سر کے اوپر لاد تھی، کانٹے دار درخت اس میں ہوتے تھے اور حضور کی تکلیف کے لیے راستے میں بچھا دیتے تھے، تو گٹھر اپنے سر پر رکھتی اور مضبوط رسی سے اس کو اپنے گلے میں باندھ لیتی۔ ہر مرتبہ یہ ایسا ہی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اوپر سر کے اندر گٹھر لاد کر ہے لکڑیوں کا،
اور گلے میں باندھ کر ہے، راستے میں بہت تھک گئی اور تھکنے کی وجہ سے گر گئی ایک مرتبہ۔ کہتے ہیں کہ اسی گرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ باندھ دیا تھا اپنا گلا، اسے باندھنے کی وجہ سے اس کے گلے پر وہ رسی بیٹھ گئی اور اسی حالت میں وہ مر گئی۔ تھکنے کی وجہ سے گر گئی اور گرنے کی وجہ سے گلا بالکل دب گیا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ تو ایسے بد نصیب انسانوں کی موت ایسے ہی آتی ہے جو حضور کے خلاف بغاوت اور مذہبی اسلام کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ کہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والے لوگوں کی موت ہمارے کتنے سامنے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ دردناک موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بعض مرتبہ عبرتناک موت دیتے ہیں تاکہ دنیا دیکھے۔ کتنے مرتبہ ہم نے سنا پڑھا کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو کیسی بدترین موت دی ہے اللہ رب العزت نے۔ بعض مرتبہ پورا جسم جو ہے جلا کر خاک کر دیا۔ بعض میں خبر آئی کہ یہ انسان وہ تھا جس نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی تھی۔ تو ایسے لوگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال آتا ہے اور ان کو اسی طرح عبرتناک سزا دیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں یہ لاد کر لکڑیاں لاتی ہے، مطلب مراد خاردار لکڑیاں۔ اور جب یہ دنیا کے اندر یہ کام اس طرح کیا کرتی تھی تو جہنم کے اندر بھی زقوم نام کا جو درخت بہت خاردار درخت ہے، جیسے کہ ہم قرآن کریم کے اندر پڑھے ہیں کہ زقوم کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے سارے کے سارے انسان، ساری کی ساری مخلوق مر جائے۔ وہ کانٹا دار درخت، وہ بدبودار درخت کے ساتھ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ان کو اس طرح سزا دیں گے۔ فی جیدہا حبل من مسد، فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ مسد کہتے ہیں مضبوط رسی کو۔ اب مضبوط رسی یا تو تاروں سے بنا کر اس کو مضبوط کیے ہوں یا پھر کھجور کے تنوں کو ملا کر اس کو مضبوط کیے ہوں، دو مونوں مراد ہے۔ مسد اگر سین کے جزم کے ساتھ کریں تو اس کا میننگ ہوگا تار سے بنی ہوئی رسی، اور اگر مسد سین کے زبر کے ساتھ جیسے کہ مم مسد ہے، حبلم مم مسد، تو یہ عام طور پر معنی اس کا یہ ہوگا کہ مضبوط رسی جو بٹی ہوئی ہو، چاہے وہ تار سے بنے ہوئے ہوں، چاہے وہ ناریل کے درختوں کے شاخوں سے بنے ہوئے ہوں، تو مضبوط رسی مراد ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر اس طرح کیا کرتی تھی کہ رسی سے اپنے گلے کو باندھ لیتی۔ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اللہ رب العزت اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی، یعنی اس کے گلے میں زبردست قسم کی ایک زنجیر ہوگی اور گلے میں توق ڈالے ہوئے فرشتے اس کو گھچیٹیں گے اور دوزخ کے اندر لے جائیں گے، اور مضبوط طرح سے اس کے گلے میں توق ہوگا، یعنی کہنے کا مطلب ہے دنیا کے اندر یہ اس کا عمل تھا، اللہ رب العزت جہنم کے اندر بھی اس کو اسی طرح سزا دیں گے کہ مضبوط قسم کی رسی اور گلے میں مضبوط سے زنجیر زبردست اور گلے میں توق ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی اس طرح کی بدترین انجام سے حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت اپنے مذہب اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں دنیا سے رخصت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب